اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور ایک ہی بار نازل ہوئی تھی پوری کی پوری کتاب۔ وہ کہہ رہے تھے نا حضور علیہ السلام سے کہ یہ قرآن اگٹھا کیوں نازل نہیں ہوا، تو رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تو اگٹھی کتاب نازل ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے کون سا عمل کر لیا تھا کہ اب تمہارے اوپر پورا قرآن نازل نہ ہوا تو تم عمل نہیں کرنے کو تیار۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تو پوری تورات نازل ہوئی تھی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ وزیر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے، مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ گزارا، وہاں سے واپس آئے تو کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور دو خصوصی معجزے عطا فرمائے، ایک ید بیضہ ہاتھ بغل میں ڈالتے یا گریبان میں ڈالتے، مفسرین مختلف اقوال لکھتے ہیں، باہر نکالتے تھے، بہرحال اپنے جسم سے مس کر کے اندر سے باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ جسم نبوت کی بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا عطا فرمایا، یہ عصا وہ تھا جو شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور شعیب علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے نسل در نسل وہ چلتا آ رہا تھا، ملا تھا، اور یہ عصا آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یہ عصا جنت سے لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہوا آیا ہے، کبھی یہ اژدہا نہیں بنا، کئی بار نیچے رکھا ہے، کئی بار اٹھایا ہے، کبھی سانپ نہیں بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، رب نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، فرمایا اس کو نیچے رکھو، نیچے رکھا تو وہ سانپ بن گیا، فرمایا اس کو پکڑو، پکڑا تو وہ دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ یہ دو خصوصی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے تھے اور اس کی قوم کی طرف، اور اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے ان کی طرف نبی بن کے آئے تھے مصر میں۔ انہوں نے فرعون نے اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں جھٹلائی ہیں، معجزات جو جھٹلائے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جھٹلائے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ اس قوم کے پاس جاؤ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو نہیں جھٹلایا تھا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام بعد میں دکھائی، انہوں نے تو بعد میں انہوں نے جھٹلایا، یا یہ مراد ہے کہ وہ پہلے سے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی جھٹلاتے چلے آئے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اسے توحید کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ نبوت عطا فرمائی جائے، رب نے ان کو بھی عطا فرمائی، تو دونوں کو حکم ہوا جانے کا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ استاذی المکرم نے مجھے ہمیں سبق کے دوران پڑھاتے ہوئے سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، اس کو دعوت دی، نبوت کی، اپنی توحید کی دعوت دی، تو اس نے انکار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی سانپ کی، اژدہا کی، وہ جو ڈنڈا تھا نیچے رکھا، تو وہ نیچے رکھا ہی جوں تو اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ اس نے منہ جب کھولا تو اس کے منہ کا نچلا جبڑا فرعون کے محل کے نیچے حصے دہلیز پہ تھا، اور اوپر والا جبڑا فرعون کی محل کی چھت پہ تھا۔ تو فرعون ایک دم ڈر گیا کہ یہ پورا ہی مجھے نگل لے گا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اس کو تم پکڑو، اس کو تم پکڑو، میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ ڈر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ ڈنڈا بن گیا۔ فرعون راضی ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے پر، آپ کی دعوت تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن وزیر تھا نا، ان کی دال روٹی چلتی خوشامد پہ۔ اس نے فرعون سے کہا خبردار ایسا مت کرنا۔ حامان سے جب مشورہ کیا اس نے کہا نہیں، تم خدا بنے ہو، تم خدا ہی رہنا، تم موسیٰ کی غلامی مت اختیار کرنا۔ حامان نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تسلیم نہ کرنے دی۔
اپنے آس پاس دوست احباب ہمیشہ انسان غور و فکر کرے کہ یہ مجھے راستہ کیسا دکھاتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بس اگر ہے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلے، نہیں تو ایسے دوستوں کی سنگت سے جدائی، تنہائی اچھی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، کئی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزرے اس کے بعد بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں مختلف نشانیاں وغیرہ دکھائی، ایمان نہیں لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دریائے نیل میں یا کسی دوسرے دریا میں یا کسی سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے فرعونیوں کو غرق فرما دیا تھا دریا میں. تو رب نے فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام تشریف لائے، رب کائنات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے، رب پوری کی پوری قوم کو ہی غرق فرما دیا کرتا تھا، پوری قوم ہی. کئی قوموں کے واقعات قرآن میں ذکر ہیں اور کئی ان کا پتہ ہی نہیں ہے. رب نے مطلقاً ذکر فرما دیا ہے اجمالی طور پہ کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہیں. اللہ اکبر. جن کا نام و نشان ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، کس لیے؟ ہماری عبرت کے لیے. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا نبی اللہ، اس دور میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کی طرح ہو، یعنی انتہائی نیک پارسا ہو اور رب کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا نا کہ ہاں، وہ شخص جو دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، جو دیکھے تو عبرت کی نگاہ. ویسے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھے بندہ عبرت حاصل کرے، ہیں جی، سنے بندہ عبرت حاصل کرے، پڑھے بندہ عبرت حاصل کرے. ویسے قوموں کے واقعات پڑھنے سننے کا مزے لینے کے لیے تو یہ واقعات بیان نہیں ہوئے نا، یہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.